زینب نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ دوبارہ اس سڑک پر آئے گی، مگر اس رات اس کے قدم اس کے اپنے نہیں رہے تھے۔ ہوا میں عجیب سی نمی تھی اور آسمان پر بادل اتنے نیچے آ گئے تھے جیسے زمین کو چھونا چاہتے ہوں۔ جب وہ اس جگہ پہنچی تو کوٹھی نظر نہیں آ رہی تھی، مگر زمین گیلی تھی، جیسے ابھی ابھی کسی نے وہاں سانس لی ہو۔ اچانک اس کے پیچھے قدموں کی آواز آئی اور اس کا جسم سن ہو گیا، کیونکہ وہ آواز بالکل اس طرح کی تھی جیسے اس کے اپنے قدم کی آواز ہوتی ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا، مگر زمین پر 2 قدموں کے نشان تھے جو اس کے نہیں تھے۔ اس لمحے اسے محسوس ہوا کہ کوٹھی واپس آ چکی ہے، مگر اس بار دیواروں میں نہیں بلکہ اس کے اندر۔ اسے یوں لگنے لگا جیسے کوئی اس کے سینے کے اندر چل رہا ہو، اس کی یادوں کو کورید رہا ہو۔ وہ سرگوشیاں جو پہلے دھیمی تھیں اب صاف بول رہی تھیں، اور ہر آواز کسی نہ کسی نام کو پکار رہی تھی۔ جب بھی وہ آنکھیں بند کرتی اسے ریحان نظر آتا، مگر اب وہ صرف ایک سایہ نہیں تھا بلکہ ہنستا تھا اور کہتا تھا کہ کوٹھی نے اسے چھوڑ دیا ہے کیونکہ اصل گھر زینب ہے۔ اس رات وقت بگڑ گیا، گھڑیاں پیچھے کی طرح چلنے لگیں، دیواروں سے ہاتھ نکلنے لگے، آئینے میں اس کا چہرہ بار بار بدلتا اور ہر عکس میں وہ خود کو مرتا ہوا دیکھتی۔ بچے کی آواز جو پہلے روتی تھی اب ہنس رہی تھی، اور ہر ہنسی کے ساتھ کمرہ اور چھوٹا ہوتا جا رہا تھا۔ زینب بھاگی، مگر راستے ختم ہو گئے، گلیاں ایک دوسرے میں گھل گئیں، لوگ بغیر چہروں کے کھڑے تھے، ان کے منہ کھلتے تھے مگر آواز نہیں نکلتی تھی۔ جب زینب نے چیخنا چاہا تو اس کی آواز کوٹھی نے نگل لی۔ پھر ریحان اس کے سامنے آ گیا اور اس نے بتایا کہ پہلی قربانی صرف دروازہ تھی، اصل قیمت ابھی باقی ہے۔ زینب نے آخری بار بھاگنے کی کوشش کی، مگر اس کا سایہ اس سے الگ ہو کر پیچھے رہ گیا تھا۔ صبح ہونے لگی، لوگ کہتے تھے کہ ایک عورت سڑک پر کھڑی دکھائی دیتی ہے جو آنے والے لوگوں سے بس ایک ہی جملہ کہتی ہے کہ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، اور جو یہ سنتا ہے وہ رات کو خواب میں وہی کوٹھی دیکھتا ہے، کیونکہ کچھ جگہیں ختم نہیں ہوتی، وہ پھیلتی ہیں۔ اور اب کوٹھی ایک جگہ نہیں رہی تھی بلکہ ایک وبا بن چکی تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ رکھیے اپنا بہت خیال۔ کل ملوں گی نئی کہانی کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔